چلیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر فار جوائننگ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. I was studying this. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے جسٹس قائم کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو، یعنی جم جاؤ، اسٹیبلش ہو کر سامنے آؤ. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ ایک مسلم سوسائٹی کے اندر ہیں، دین ہاؤ ڈز اٹ لک کہ آپ انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہیں. وہ انصاف کون قائم کرے گا؟ ایک فرد واحد، ایک معاشرہ، ایک پوری قوم، یا کوئی ریاست؟ یہ کس کے ذمہ ہے؟ موسٹ امپورٹنٹلی جس ٹائم سے مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والے آج گزر ہیں، کیونکہ اٹس ریئلی ہارڈ. اگر صحیح بات کروں، جب سے یہ جینوسائڈ سٹارٹ ہوئی ہے، جب سے یہ ظلم انہوں نے دوبارہ اس دور میں شروع کیا ہے، تب سے نیند نہیں آتی. آخری سوچ یہی ہوتی ہے کہ ادھر اب کیا ہوا ہوگا، کیا ہو گیا ہے، اس کا کیا بنے گا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. صبح اٹھتے پھر وہی پہلی سوچ. بچہ نا چھوٹا سا ہمارا، وہ بچی جب دودھ پیتی ہے تو میرے ذہن میں جاتا ہے کہ وہ ہمارے بچے نہیں، کیا ان کو دودھ مل گیا ہوگا؟ یہ بچی روتی ہے، یہ 1 منٹ روئے گی تو اس کو فوراً دودھ مل جائے گا، اس کو کھانا مل جائے گا. ان بچوں کو کتنا اور رونا پڑے گا؟ وہ کب تک رو رہے ہیں، کب سے رو رہے ہیں، کس کے کانوں میں آواز نہیں پڑ رہی؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ کل نیوز پہ تھا، کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ڈچ لوگ وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے، اپنی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹائز ختم کرو اور فلسطین کو ریکگنائز کرو. واٹ ایور دے کوڈ ڈو دے وڈ ڈو. مطلب زبان، دل میں برا جانا نا، ان لوگوں نے اس چیز کو دل میں برا جانا. مسلمان کے لیے اول درجہ ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا. نہیں کر سکتا، یہ طاقت نہیں ہے، تو زبان سے روکنے کے 1000 طریقے ہیں نا. زبان استعمال کرنی، چوک میں، گلی میں، محلے میں، نیوز پہ، پارلیمنٹ کے سامنے، کہاں نہیں، ٹھیک ہے، رپورٹس میں، اس طرح. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، زبان کٹی ہوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ دل میں ایسے برا جانے کہ اس کی حالت دیکھ کے کہ بندے کہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں مرنے والا ہوا ہے، اس کو ایسی اسٹریس اور انگزائٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. وہ لوگ جو سڑکوں پہ نکل آئے، دل میں تو وہ بھی برا جان رہے ہیں. تو اگر میرا ایکشن یا مسلمان کا ایکشن صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دل میں برا جان رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر رہا، وہ دل میں برا جاننے والے باہر آ گئے حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، پھر فرق کیا ہوا ہم میں اور ان میں؟ ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے ہیں، جس کو ہم الہ مانتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف قائم کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ. لیکن نہیں، وہ ہماری ٹینشن نہیں ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اس طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دس از دا تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس کو ڈنائی کرنے کے لیے پھر اس کی بیکنگ کے ساتھ ہمیں آنا پڑے گا نا، کہ نہیں، یہ ایسی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی بھی عمارت ایک اینٹ سے بنتی ہے، جب وہ دوسری اینٹ سے ملتی ہے، وہ تیسری اینٹ سے ملتی ہے، وہ ایسے بڑھتے جاتے ہیں. اور پوری عمارت کی ہر اینٹ کو بنانے والا دیکھ کے لگاتا ہے کہ کوئی خراب تو نہیں ہے، کوئی بیلنس سے ہٹی ہوئی تو نہیں ہے. اور اگر کوئی بیلنس سے ہٹی ہوئی اینٹ ہو، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے یا پھر اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی اچھا معمار کیا کرتا ہے، مستری کیا کرتا ہے؟ اس کو ٹھیک کرتا ہے، درست کرتا ہے، واپس لگاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ریسورس ضائع نہیں کرنا چاہتا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہمارا بار بار کہنا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، چلو زیادہ ہوا $4-5 دے دوں گا. اس کی وجہ سے اتنا ہم رپیٹ کرتے ہیں، اتنا اس کو سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی سائیکالوجی یہ ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا. وہ کافر جو ظلم کر رہے ہیں، وہ جو ذبح کر رہے ہیں مسلمان بچے بچیوں کو، جنہوں نے جلا دیا لوہے کے ساتھ اور آگ کے ساتھ ہمارے گھروں کو وہاں پر فلسطین میں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے عراق میں، اس سے پہلے افغانستان میں،
وہ اس لیے نہیں یہ کر رہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے بڑے ریسورسز ہیں، ان کے پاس بڑا کنٹرول ہے، بڑا پیسہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی جاب نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی۔ وہ علامہ صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو راہبر کون ہے؟ میں بار بار عمران خان کو اور عاصم منیر کو اور نواز شریف کو اور محمد بن سلمان کو اور مورسی کو ان کو بار بار گلے کرتا رہوں ان کے کہ بھائی یہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہی کرنا تھا، ان کے بعد ان کے بچوں نے کرنا تھا۔ واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ ارشاد تو قرآن کا اس سے ہو رہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جنہوں نے اٹھنا تھا، جنہوں نے جڑ کے عمارت بنانی تھی، ان کے جڑنے میں مسئلہ ہے، ان کے آپس میں اکٹھا ہونے میں مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ کس جگہ پہ ہے؟ یونٹ کی بیس پہ ہے، پارلیمنٹ میں مسئلہ نہیں ہے۔ آج 60 کے قریب مسلمان کنٹریز ہیں، کسی بھی پارلیمنٹ میں جاؤ، پچھلے 70 سال 100 سال یا 150 سال سے وہی بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں۔ کوئی چوتھی فیملی آ جائے گی یا باہر سے بندہ آ جائے گا، پھر اس کی فیملی سٹارٹ ہو جائے گی، پانچواں یا چوتھا بندہ اندر آنے نہیں دیتے۔ وہ وہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں باریاں لگی ہوئی ہیں، وہ کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہیں پولیٹیکلی۔ مسئلہ ہمارے اندر ہے، فرد واحد کے اندر ہے، کہ جب اس نے انصاف قائم کرنے کے لیے وہ فارمولہ ہی نہیں سیکھا، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ وہ فارمولہ کون سا تھا؟ یونٹی کا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مضبوطی ہے کیا۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی کہ تم کیسے کھڑے ہو جاؤ؟ کونوا قوامین بالقسط۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اسکول کالج اور آفس کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری خالہ یا پھوپھی یا چاچے یا مامے کے گھر کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کون کرواتا ہے؟ ہمارا اتحاد آپس میں کون توڑتا ہے؟ 2 دوست ہیں، 10 دوست ہیں، 25 دوست ہیں، ایک گروہ ہے، یا وہ اسکول سے ہیں، وہ کالج سے ہیں، وہ ورک پلیس سے ہیں، وہ بچپن سے ہیں، محلے کے ہیں، یا ویسے جیسے ہم ہیں، کسی کے اندر بھی انتشار پیدا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یار میری آنکھوں کے سامنے، یا میری آنکھیں تو چلو کچھ 1000 کلومیٹر دور ہیں، وہ 100 کلومیٹر بھی نہیں بنتا مصر اور وہ کا علاقہ، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو نظر نہیں زور آتے ہوں گے، وہ بم گرتے، دھوئیں اٹھتے۔ ہمیں افغانستان میں نظر نہیں آئے تھے بم گرتے اور دھوئیں اٹھتے؟ 1 ملین سے زیادہ لوگ عراق میں ہمارے سامنے نہیں مر گئے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے اس کے تو ہم عین ہی شاہد ہیں نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار میں بچہ تھا، میرے نہیں، وہ تو ہسٹری کی پرانی، یہ تو آج کی بات ہے، تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں یار۔ کوئی کسی کا پاؤں پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں سر آتا ہے تو دھڑ نہیں ہوتا، ہو از ریسپانسبل؟ کیا اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے وہ فارمولہ ڈھونڈنا ہے جو ہمیں انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو کر، مضبوطی سے کھڑا ہو کر کچھ بننے پہ مجبور کرے۔ وہ سٹیمولا ہے، وہ ڈرائیو، وہ کیا ہے؟ وہ یونٹی ہے۔ وہ کسی مولویوں کی یونٹی نہیں ہو سکتی، کسی مفتیوں کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی پارلیمنٹ کے پولیٹیکل لوگوں کی یونٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ معاشرے کے عام افراد کی یونٹی ہوگی، کیونکہ عام فرد ووٹ دیتا ہے، ویٹو پاور ہینڈ اوور کر دیتا ہے کسی پیر کے، کسی مولوی کے، کسی باپ کے، کسی چودھری کے، کسی شاہ جی کے، کسی پولیٹیکل ایم پی اے کے، کسی ایم این اے کے، اور پھر وہ آگے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں جہاں جہاں کرنا ہوتا ہے، وہ آگے خود کو فار سیل کر دیتے ہیں۔ دس از آبویس۔ ہم نے اپنے آپ کو کس قیمت پہ بیچنا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی، اپنے انٹلیکٹ کی، اپنے دل کی، اپنی ڈیسیجن اور ویٹو پاور کی قیمت ہم نے لگانی کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا سوال ہے نا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے۔ نو، اگر ہم اس کو یونٹ بیس پہ دیکھیں، اگر ہم اس کو مائکرو بیس پہ دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گھر میں جب پھوپھی آ گئی کسی کی تو لڑائیاں پڑ گئی، چاچے کا مامے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ کوسچن از کیوں؟ ایگو ہے، مقابلہ بازی ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، کسی سے آگے بڑھنا ہے، مال میں، خوبصورتی میں، پیسے میں، فیم میں،
کون سی ریس لگی ہوئی ہے؟ میں ایک رشتہ داروں کے پاس بیٹھا ہوں تو بڑا بھائی بیٹھ کے چھوٹے بھائی کے بچوں کے گلے کیے جا رہا ہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. وائی؟ اس سے یونٹی آئے گی. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے سامنے میرا بھائی یا میرا کزن یا میرا دوست، وہ دیکھو وہ تباہ ہو گیا، یہ تھے ہی ایسے، اس کا تو کام ہی یہ تھا، ان کو منع کیا تھا. وٹ ایور از ہیپن ہی از پارٹ آف یور باڈی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے مسلمان دنیا میں جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ہم کتنے کوئی بے قرار ہیں، ہم کتنے کوئی ایکٹیو ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا مال دے رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ بھی تمہیں دیا اللہ نے اس میں سے اسپینڈ کرو. ہم کہتے ہیں بس پیسے دے دیتا ہوں نا. اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کو ہماری قربانیوں کی گوشت کی ضرورت ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ اس نے دیا اس سب کے سب کو اسپینڈ کرنا ہے اس کی راہ میں. وہ ہیں مومنون حقا، وہ ہیں صحیح راہ والے. ورنہ پکڑ بڑی سخت ہے. اس یونٹی کو کس طرح فارم کیا جائے یار، یہ اس کو کس طرح اس طرح کو فارمولیٹ کیا جائے کہ اس کی کوئی شکل نظر آنا شروع ہو جائے، ورنہ رزلٹ نہیں آتے، ورنہ ہم نہیں اٹھ سکتے دوبارہ دنیا کے اندر. ہماری عزت نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے، ہم ذلیل ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ تھنگ از، جب وہ خناس، میں پڑھ رہا تھا سورہ ناس کی تفسیر کو اسٹڈی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کل، پہلے جو حکم ہے کل کہہ دو. بندہ ویسے بھی کہہ سکتا ہے اعوذ برب الناس، اے اللہ کہ تیری پناہ مانگتا ہوں، لیکن کل کا مطلب کیا؟ اس کا حکم پہلے ماننا ہے، اس کا حکم مان کے پناہ مانگنی ہے. مطلب اتھارٹی وہ ہے، ٹھیک ہے، جو ماسٹر ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے لوگوں کا. وائی اللہ سیڈ ناس؟ ناس کی تفسیر میں ایک چیز آتی ہے جو بھول جانے والے ہوتے ہیں. ورڈ ناس ہے، ٹھیک ہے، یہ نسیان سے اس کا اوریجن وہاں پر بھی جا کر ملتا ہے. صرف وہی نہیں ہے، وہاں پر بھی ملتا ہے، مطلب بھول جانے والا. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. دوسری چیز کیا؟ جب یہ بھول جاتا ہے تو یہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. جب ڈسٹریکٹ، بھول جانا کس کو؟ اپنے مالک کو. غلام جو ہے، جو سلیو ہے، وہ جب اپنے مالک کو اور اس کی انسٹرکشن کو بھول جائے گا تو وہ چیزیں کرے گا جو اس کی ڈیزائر چاہے گی، جو اس میں جس کو اس میں فن نظر آئے گا، آسانی نظر آئے گی، سستی اور کالی نظر آئے گی، وہ کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو جب شیطان دیکھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ دعا سکھائی، یہ چیز کہی، من شر الوسواس الخناس. اس چیز کے شر سے کہ جب یہ سلو ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہر ایک کے اوپر وار کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ اللہ نے یہ بار بار ناس 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 کا ورڈ کیوں بولا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو اینٹی ہے، یہ جو انسان ہے، یہ جو باڈی، جو مخلوق ہے، اس کے اندر خیر اور شر دونوں کے اجزاء موجود ہیں. اگر یہ کنیکٹ رہے گا فل ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، عبادات کے طور پہ، معاملات کے طور پہ، عقائد کے طور پہ، اپنی باتوں میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، کھانے پینے میں، حلال حرام میں، ہر وقت اس کو اللہ کی یاد رہے گی. یہ جاگتا جیگتا قرآن ہوگا. اس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے تو شر کی بو بھی نہیں آتی. یہ تو ایسا آدمی ہے، ایسا بننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں. پھر لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن اگر وہ رب کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے. شیطان کو موقع کیسے ملتا ہے اور ہم اس کو موقع کیسے دیتے ہیں؟ دس از اے تھنگ جہاں پر وہ سپریشن ڈالتا ہے. جس سپریشن کا نتیجہ یونٹ لیول سے بڑھتے پولیٹیکلی پوری دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے ہیں اس لیول پہ جا کے کر سکتے ہیں جو بالکل مائکرو یونٹ لیول ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو لوگوں کے سینوں میں، ٹھیک ہے، دل میں نہیں، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائیاں ڈالتا ہے، وہ کنفیوژن ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، تنگ کرتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے من الجنۃ والناس. وہ شیطانوں میں سے، جنوں میں سے ہو سکتا ہے یا انسانوں میں سے ہو سکتا ہے. ہم کبھی کسی کو شیطان کہیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. ہمارے سامنے کوئی آ کے بندہ بولے گا نماز مت پڑھو، حج مت کرو، زکوٰۃ مت دو، کیا کر؟ نہیں، ہمیں کوئی نہیں کہے گا. ظاہری طور پر وہ بڑا اچھا مسلمان ہوگا، بڑی اچھی باتیں کرے گا، لیکن وہ وسوسہ ڈالے گا. وہ گروپ کو، وہ دوستی کو، وہ رشتہ داری کو، ٹھیک ہے، وہ یونٹی کو توڑے گا. ایسے ہی توڑے گا، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، میں اچھا ہوں وہ برا ہے.
शैतान ने क्या किया था? अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम के सामने, कहता मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं किया? अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। ठीक है, ऐसी बातें कर रहा। उसने ये नहीं कहा या अल्लाह मैं तेरा हुक्म नहीं मानता। हकीकत में तो उसने अल्लाह का हुक्म नहीं ना माना। क्या उसको आदम ने कहा था मुझे सजदा करो? अल्लाह ने कहा था ये करो। उसने हुक्म अल्लाह का नहीं माना और वजह क्या दे रहा है? मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन्हु। फिर आगे पॉइंट करता है कि मुझे तो आग से पैदा किया, ये तो मिट्टी की बनी मखलूक है, इसको ये क्या है? ऐसे बेहतर। उसने कभी भी नहीं कहा या अल्लाह मैं तेरा इनकार कर रहा हूँ या मैं तेरी बात नहीं मान रहा। हकीकत में तो वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है ना। ऐसे ही जो वसवसा डालता है, जो शैतान के पीछे चलता है, वो ज़ाहिरी तौर पे वाजे कभी नहीं कहेगा भाई मैंने तुम्हें कब हक से रोका, मैंने तुम्हें कब कहा ये ना करो वो ना करो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, ये ना पढ़ो उधर नहीं। वो ऐसे चालें चलेगा, ऐसे वसवसे डालेगा दिल के अंदर, सीने के अंदर, कि इंसान आहिस्ता 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 उसके पीछे चलेगा। अब बंदा के यार आप किसी इंसान के मत्थे ये बात कैसे लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा रहा, ये तो कुरान कह रहा है मिनल जिन्नती वन्नास। बट द थिंग इज, अगर कोई बंदा ट्रेन से उतर के आए किसी और मुल्क का, किसी और सियारे का, ठीक है, बस से उतरा है, हमें छलांग मार के सामने आ गया, वी नेवर मेट हिम इन अवर लाइफ बिफोर, हमें आके कहता है तुम्हारी जो बहन है ना वो ऐसी ऐसी है, तुम्हारा भाई जो है ना ऐसा ऐसा है, तुम्हारा जो फलाना दोस्त है ना वो ऐसे है, बुराइयां बताता है, क्या हम उसको बिलीव करेंगे? कभी भी नहीं। पता नहीं कौन पागल आदमी आ गया यार, हमें क्या अजीब सी बातें आके बता रहे हैं। वी विल नेवर ट्रस्ट हिम, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है। ठीक है, कोई दूसरे शहर का बंदा उठ के आ जाता है, हमें हमारे मोहल्ले के लोगों के बारे में, हमारे रिश्तेदारों के बारे में दिल में वसवसे डालता है या बातें करता है, हम नहीं मानेंगे, हमें इसको क्या पता। हम एक्चुअली किसका वसवसा वसूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, किसकी बात पे यकीन करेंगे? जो हमारे दरमियान होगा, हमारा कोई अपना बहन भाई, हमारा कोई अपना रिश्तेदार, हमारा कोई अपना बड़ा छोटा, हमारा कोई अपना क्लास फेलो, हमारा कोई अपना दोस्त, ठीक है, हमारा कोई अपने अंदर अंदर का बंदा। हमेशा अंदर का बंदी गद्दार होता है ना, तभी बाहर वाले मजबूत होते हैं। तो वो जो चाल होगी, वो जो वसवसा होगा, वो अंदर से आएगा और वो वाजे नहीं होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि सारे देख रहे हैं। कौन सा मुस्लिम कंट्री आज उठ के खड़ा हो रहा है? कोई एक भी नहीं। एक ने बात तक नहीं की कि भाई हम इसको नहीं मानते, इसको रोको, वरना यार धमकी तो दे दो। तुम्हारे पास नहीं है पटाखे, तुम्हारे अंदर नहीं है जूस, धमकी तो दे दो, बड़बड़ा तो दो, बड़के तो मार दो, कुछ तो करो, पता तो चले। हो सकता है तुम मजाक से बोलो, फेक बोलो, एक असली सिर्फ खड़ा हो। इतनी भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हक के साथ, हक के लिए वो जुड़ना नहीं है। अंदर सिर्फ डिजायर और माल की और किसी और की गुलामी की हवस है। अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। ये बंदे वो नहीं है जो रब को रब नास, मालिक नास, इलाह नास मानते हैं। ऐसा नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई फतवा नहीं जड़ रहा और ना ही किसी को काफर कह रहा हूँ, ना मेरी ये हैसियत है, ठीक है। लेकिन कुरान की आयत जो कह रही हैं, शुरू कहाँ से होती है? या कना बुदू, कुरान यहाँ से शुरू होता है ना, कि हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे गुलाम हैं, ठीक है, अल्लाह तू मालिक है। खत्म कहाँ होता है? कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। अब्द का जो मालिक है वो रब है, राइट। ये शुरू यहाँ से होता है कलाम, ये ख़त्म यहाँ से होता है कलाम। मतलब इंसान की पूरी ज़िंदगी अपने मालिक से जुड़े रहने में, और जुड़ना सिर्फ अल्लाह के लिए। ये जो हमारे दिल में हसद आ जाता है ना, ठीक है, यार मैं अमीर हूँ, ये क्या गरीब गरीब लोग हैं, मेरी गाड़ी देखो, इसकी देखो, इसका रंग देखो, उसकी शक्ल देखो, उसके कान देखो, ये हंसना, ये लो है, वो ऐसे सोचता है, वो ऐसे करता है। हम जब किसी पे पॉइंट करते हैं, अभी मैंने आयत पढ़ी, ठीक है, कि मुझे खलकता नहीं मैं नार हूँ, खलकता में तीन। मैं चौधरी का बाल हूँ, मैं शाह हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं मलिक हूँ। ये कौन है? ये तो फारग हैं, ये तो कोई चूड़ा मरासी है। ये तो एम इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। ये कौन होते हैं? वेयर दिस ऑल कम फ्रॉम? क्या ये यूनिटी को नहीं तोड़ रहा? हमारी ज़रूरत जो एक होती है ना अर्जेंट, एक इमरजेंसी लेवल से ऊपर जा चुकी है आपस में यूनिटी लाने की, और सिर्फ अल्लाह के लिए। एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से राबता, मिल के काम करना, मिल के सोच विचार करना, क्या करें, क्या किस तरफ जाएं, किस तरह कम्युनिटी को जोड़ें, किस तरह मुसलमानों को जोड़ें, किस तरह गैर मुसलमानों के अंदर से नफरत निकालें, इस्लामोफोबिया निकालें, किस तरह उनको हक की तरफ लाने की कोशिश करें। कोई दोस्त नहीं बनता तो दुश्मन भी तो ना रहे। ये ढेर सारे काम मुसलमानों ने मिल के करने हैं। उनको मिल के करने में जो चीज़ रोक रही है, ठीक है, जो कुफर के सामने खड़ा होने से रोक रही है, वो आपस का
نہ اتفاقی، اتحاد نہیں ہے۔ اور اتحاد کبھی آپ کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندے نے آ کے میرے سے یہ بات کی اور یہ نہیں، وسوسہ ہم نے اس کو خود ٹیکل کرنا ہے، ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ ہم نے خود سوچنا ہے کہ یار میں کس طرح اس کوڈ کو کریک کروں، اس کے پریکاشنز کیا ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی چیز میں ہے، کوئی بزنس میں ہے، کوئی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ان کو سارے پریکاشنز ہوتے ہیں نا، یہ میئرز ہوتے ہیں، یہ لینے ہیں۔ کوکنگ میں ہے یا ڈرائیونگ میں ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، ہر چیز کے میئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ورڈ قدر ہے، تقدیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر سے نکلا ہے۔ قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میجر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو خاص میجر میں، خاص مقدار میں، خاص فارمولا سے بنایا ہے، وہ میجر ہے۔ ہم ہر چیز کا میجر لیتے ہیں، رائٹ؟ نو دا تھنگ از، ان چیزوں کے میجر ہم نے کیسے لینے ہیں؟ کہ ہم نے آپس میں اتحاد رکھنا ہے، ہم نے آپس میں جڑنا ہے، اور صرف اللہ کے لیے، نہ کہ مال کے لیے، نہ کہ فیم کے لیے، نہ کہ دوستیوں کے لیے، نہ کہ رشتہ داریوں کے لیے۔ ماں سے محبت اللہ کی وجہ سے، بیٹی سے محبت اللہ کی وجہ سے، دوستوں سے محبت اور دوستی صرف اللہ کی وجہ سے، کسی سے دشمنی وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیں اللہ کی محبت دل میں کیسے آ سکتی ہے اگر اس دل میں کسی چیز کا بغض ہو؟ کسی گندے گلاس میں دودھ ڈالیں گے وہ پھر پیئیں گے؟ کسی ایسڈ والے تیزاب کا ایک چھوٹا سا قطرہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی گندا ایک چھوٹا سا اس میں ڈرٹ گر جائے کسی چیز قسم کی، اس گلاس میں لگی ہو، اس میں پانی ڈال کے پیئیں گے؟ It doesn't mix, you won't accept it۔ تو میرا جو دل کینے سے، حسد سے، برائیوں سے، دشمنیوں سے، جس کی کوئی تک کی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، گند من سے بھرا ہوا ہے، اس میں اللہ کی محبت آ کے کیسے بیٹھ جائے گی؟ آپ اس میں صاف پانی ڈالنا محسوس کرنا نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ کی محبت تو کتنی پاک ہے۔ اس گلاس کو خالی کرنا پڑے گا، اس میں اس کی محبت اور پرائرٹی لانی پڑے گی، اس کو اپنا مالک تسلیم کرنا پڑے گا، پھر جو یونٹی ہوگی وہ دو کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 12,000 مجاہد، 12,000 اللہ کی راہ میں لڑنے والے، ان کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج سپرسیڈ نہیں کر سکتی، نہیں ہرا سکتی۔ یار 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں، ان میں 12,000 متقی پیر عالم مفتی موجود نہیں ہیں جو آگے نکل آئے، صرف وہی۔ کوئی ایسے نہیں ہے کسی آرمی میں، کسی فوج میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی مسجد میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی گھر میں جو 12,000 بن جاتے ہوں اور وہ متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، اور ہر چیز سے اللہ ہی کے لیے باز رہنے والے ہوں۔ We need to think about this کہ یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی نہیں کر رہے کہ فلاں مفتی، فلاں مولوی، فلاں پیر، فلاں سیاسی آدمی، نو، ہمارے اندر یہ خناس بھرا ہوا ہے، ہم نے اس کو ویل کرنا ہے۔ تو ہم اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے ایک اور جینوسائڈ، یہ جینوسائڈ ہمارے پلے ہے، یہ ہمارے گاٹے فٹ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، یہ ہمارے نام پہ لکھی جائے گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، یہ جو بچے مر رہے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں؟ چور ہے، میں چوری کر کے چلا گیا، اگر ہم پیرا دیتے تو کوئی کیسے چوری کرتا؟ ہمارے سامنے ہمارے بچے مار دیے گئے، ہمارے گھر جلا دیے گئے، ہم ہنس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو مما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں ٹائم بھی تو دیا نا، اس ٹائم کو کدھر سپینڈ کرتے ہیں؟ اللہ نے بچے بھی تو دیے، ان کی تربیت اتنی ہوتی ہے کہ بس وہ سپارہ پڑھ لیں۔ اپنی پوری کوشش نوح علیہ السلام نے پوری زندگی کی، بیٹا کافر ہو گیا، اللہ نے ان سے تو نہیں پوچھا بھی تیری وجہ سے کافر ہوا، ان کا تو ایکسیپٹ ہو گیا۔ وہ کیا نکلتے ہیں آگے جا کے اللہ جانتا ہے، ہماری ایفرٹس کس طرف جا رہی ہیں۔ ہم نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ الحمدللہ وی آل لیونگ ویل آف، ویری ویل آف، ٹھیک ہے، ملین نہیں بلینز، کھربوں لوگوں سے اچھی زندگی جی رہے ہیں ہر لحاظ سے، پھر بھی اتنا احساس نہ کریں کہ یار اس کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے صرف مل کے کام کرنا پڑ سکتا ہے، ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
یا 1000 یا 1,00,000 بندے اپنی اپنی جگہ الگ الگ بیٹھ کے اپنا اپنا اسلام پریکٹس کریں, اٹ کین نیور ڈو اینی ڈیمیج, کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ربط قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. آپ جتنی مرضی تسبیحیں کر لیں, جتنے مرضی تلواریں اٹھا لیں, جتنے مرضی حفظ کر لیں, جتنی مرضی زکاتیں دے لیں, انڈیویجلی طور پہ کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں. احادیث واضح موجود ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی کونو قوامین بالقسط, یہ کونو ایک بندے سے نہیں کہا جائے, نہ ہی دو سے, پلورل ہے, مور دین ٹو. کن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو, یہ پلورل سے کہا گیا ہے. جتنی احکامات ہیں فرد واحد سے نہیں کیے گئے. فرد واحد سے حساب ہوگا کہ تم اکیلے کیا کر رہے تھے, تم نے اپنا آپ سبمٹ کیوں نہیں کیا. جب فرعون مر رہا تھا نا, وہ اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں, اس نے کہا یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور موسیٰ کے رب پہ اور اس کے ساتھ ہو کے مسلمان ہوتا ہوں. جیسے وہ ایمان لایا اور اس کے پیچھے لوگ ایمان لائے, ایسے ایمان لاتا ہوں. اس کو پتا تھا. ٹھیک ہے. وہ جب ہدہد سلمان علیہ السلام کے پاس خبر لے کر آیا نا کہ وہ قوم سبا کی ملکہ جو ہے وہ تو رائے حق سے ہٹی ہوئی ہیں, اس نے آ کے کہا کہ یہ سبیل المسلمین سے ہٹ گئے, یہ مسلمانوں کی راہ سے ہٹ گئے. فرد واحد کا کہیں ذکر نہیں, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی اور کتاب میں, کہ فرد واحد اپنے لیے نجات لے سکتا. نہیں لے سکتا بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خون ہے نا ان بچوں کا, یہ ہمارے گاٹے, ہمارے سر ہے, ہمارے ذمہ لگ چکا ہے. کیونکہ ہم نے اپنی اپنی مسجد, اپنا اپنا عقیدہ, اپنا اپنا فرقہ, اپنے اپنے مسائل کو پرائرٹی دے رکھی ہے. ہمارے نزدیک اجتماعیت کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. تو یہاں ڈھیر سارے کام کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں, پیچھے ہمارے ملک میں, پورے معاشرے کے اندر, ہماری اپنی ذاتوں کے ساتھ ہم خود کو پیور کریں, ہم ٹائم دیں. ٹھیک ہے. جب تک ہم مل کے ٹائم نہیں دیں گے, جس طرح آج الحمدللہ دیا سب نے, ٹھیک ہے, ہم آگے نا, ٹائم نکالا تو نکلا نا, ورنہ ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں ہو سکتے تھے یار میرا پاؤں, میرا سر, میری فیملی, میری میٹنگ. دیر آر تھاؤزنڈز آف آورز, وی ڈو ایوری تھنگ. اس ایک آدھے گھنٹے کے لیے اگر ہم نے ایفرٹ کی ہے, اللہ یہ قبول کرے, جزاکم اللہ خیر فرکم ایوری باڈی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم ایفرٹ کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں کتنے مین آور ہوتے ہیں. 10 لوگ ہوں اور وہ 1 گھنٹہ دے, وہ 10 گھنٹے بن جاتے ہیں. 10 گھنٹے میں کوئی ایک چیز کسی جگہ پہنچ جاتی ہے یار. کوئی ایک مسئلہ کسی سائڈ پہ لگ جاتا ہے جب وہ 10 دماغ مل کے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی چیز میں اچھا, کوئی کسی چیز میں اچھا. اللہ نے ہر ایک کو خوبیاں دے رکھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, I was discussing this today somewhere. ایک جو گاڑی ہے نا, اس کی مثال ایک سسٹم کی ہے. اس کے پہیے ہیں, اس کا اسٹیئرنگ ویل ہے, اس کے مختلف چیزیں ہیں. کوئی ایک اس میں سے پرزا نکال دو, ٹائر یا اسٹیئرنگ ویل یا بریک, وہ گاڑی ناکارہ ہے. خود کو کمپلیٹ گاڑی کلیم نہیں کر سکتی. نہ ہی وہ ایک پرزا جو اس کو چھوڑ گیا خود کو کسی اور مطلب کسی چیز کے لیے کارگر کر سکتا ہے. نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کا. یہ مل کے چلنا ضروری ہے, اور مل کے چلنے کے لیے اتحاد ضروری ہے مسلمان کا, اور اتحاد صرف اللہ کے لیے. تو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے؟ ہمارے دائیں بائیں جب حسد پھیل رہا ہو, جب بغض اور کینہ پھیل رہا ہو, جب شر پھیل رہا ہو اور وہ وسوسہ آ رہا ہو, ہمارے اندر سے جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ وہی ہوتی ہے. ضروری ہے کہ جو اچھا یا برا ہے اس کو ویسے ہی کہہ دیں, اور پھر اس کو مذاق کا رنگ دے دیں, یا اس کو یار اٹ واز آن اے لائٹ نوٹ, دین کی بات ہے آن اے لائٹ نوٹ, بچے مر رہے ہیں آن اے لائٹ نوٹ. مطلب ہم کوئی سیریس نیشن ہی نہیں. ہم پب جی میں ماہر ہو گئے ہیں, ہم آن لائن ایموجیز بنانے میں ماہر ہو گئے. دشمن ہمارا آن دا فیلڈ پب جی کھیل رہا ہے, آن لائف گراؤنڈز پب جی کھیل رہا ہے. کیا کریں؟ There is no overnight solution. What we can do, we can make movements. ٹھیک ہے. ہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں باتیں کر سکتے ہیں, ہم مسجدوں میں باتیں کر سکتے ہیں, ہم پلان بنا سکتے ہیں جس سے ہم کل والی جینوسائڈ روک لیں, ہم قوموں کو جگائیں. وہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب ڈھیر سارے سر مل جائیں اور ایک باڈی تشکیل دیں. اپنی میں نے ایک دوست سے بولا کہ یار یہ کہتا یار میں اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوں گا نا. تو ڈھیر سارے کرتے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. 1 بلین سے زیادہ مسلمان اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ راضی کر رہا ہے کسی نہ کسی خدا کو. اللہ ہی جانتا ہے وہ کس خدا کو راضی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے تو الگ الگ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس نے تو جماعت کا کانسیپٹ دیا, حج کا کانسیپٹ دیا.
ٹھیک ہے، کہ یہاں پر لوگ مل کے جڑ کے اللہ کے یہاں پیش ہوں. الگ الگ والا کہیں پر بھی نہیں ہے. تو گزارش ہے، کیا یہ ہم دو کام کریں گے؟ ایک، آپس میں اتحاد. دوسرا، جب وسوسہ آئے تو اس کو ڈائگنوز کریں، اس کو لائٹ نہ لیں. وہیں سے شروع ہوتی ہے پھوٹ. ٹھیک ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے دوستوں میں اگر کسی کے ساتھ کچھ جھگڑا بگڑا، اس کو فوراً کال کریں، اس کو بولیں بھائی کھلی بلی ختم، اللہ کے لیے راضی. آپ کی سانس نکل گئی یا اس کی نکل گئی تو ختم. پھر وہ جھگڑے ادھر ہی سیز ہو گئے، ادھر ہی قلم بند ہو گئے، وہ حساب لے کر چلے گئے. اب یہاں جتنی مرضی ان کے لیے زکاتیں دیں اور حج کریں اور فطرانے دیں اور چیریٹیز دیں، دے آر ناٹ گونا چینج اینی تھنگ. اگر آپ کسی کے دیندار ہیں تو وہ پکڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ اپنے معاملات ہم سب مل کے کلیئر کریں. اللہ ہمیں اس کی ہدایت دے، اللہ ہمیں اتنا مہلت دے کہ ہم اپنے آپ کی تصحیح کر سکیں. یونٹی، اپنے اندر جو اتحاد ہے اس کو یونٹ لیول پہ، مائکرو لیول پہ لے کر آئیں. وہ پھر بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے؟ ہمارے بچے دیکھیں گے کہ میرا باپ، میری ماں اتنے سیریس ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں، چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں آپس میں بولنے دیتے. میری خالہ نے یا میرے ماما نے، میرے چاچے نے یا میرے دوست نے یہ بات کی تھی تو وہ اس کو اگنور کر گئے، وہ پھر جڑ گئے. اٹس مین وی شوڈ ڈو دس ٹو. ایسے ہی آفسز میں، یونیورسٹیز میں، دوستوں میں جیسے ہم یہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس مسئلے کو جو موجود ہے اس کو ڈائگنوز کرے، اس کو وہاں پر سارٹ کرے. بولے ایسے نہیں. بڑے بڑے ہیرے اس امت نے کھو دیے اس لیے کہ وہ ذاتی اناد کی وجہ سے مجموعی فائدے سے دور ہو گئے. کوئی بڑا صلاح الدین ہوگا ہمارے اندر، کوئی بہت بڑا مجاہد ہوگا، کوئی بہت بڑا عالم ہوگا، ہمیں کیا پتا؟ وہ اپنے کونے میں چھپا ہوا ہوگا نا، اپنے گھر کے اندر ایک تسبیح پھر، ہمیں کیا پتا؟ جب تک وہ باہر سامنے نہ آئے، جب تک وہ اپنی سروسز اللہ کے لیے کمیونٹی میں پیش نہ کرے، ہاؤ ڈو وی نو؟ تو اس میں بھائیوں ساتھ دیں. اس طرح آئیں، ہم ایک ویک ادھر آن لائن میٹنگ کریں، ایک ویک ہم مل کے کریں. ہمارے جو سیشنز ہیں ان کو کریں، مختلف جگہ پہ کریں، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے کریں. ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کے، صحت کے، مینٹل ہیلتھ کے، ان کے بزنسز اینڈ فائنینسز کے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں. اور ان کے اندر ہم جتنے انٹلیکٹ ہیں ماشاء اللہ، ہمارے پاس سارے سلوشن موجود ہیں. لیکن ڈھیر ساری فیملیز، ڈھیر سارے لوگ اپنی جگہ بیٹھ کے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ہم کدھر جائیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ جب اکٹھے ہوں گے، وہ سارے آئیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے بڑے معاملات ہیں. ایسے کمیونٹی بنتی ہے، ایسے گروپ بنتا ہے. ایسے مسلم امہ جو ہے، مدینے والا معاشرہ کیا تھا؟ میں آج ایک چیز اسٹڈی کر رہا تھا، قرآن میں کچھ 6200 کچھ آیات ہیں. ان میں صرف 3%، 500 کے لگ بھگ احکامات والی ہیں. کمانڈمنٹس جو ہیں وہ کتنی ہے؟ صرف 100 میں سے 3 ہیں. کو 500 ان میں روزہ، نماز، حج یہ شامل ہیں، پردہ، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر سزائیں جزائیں وہ شامل ہیں، جو 500 بنتی ہیں. یعنی کہ 97% قرآن کیا ہے؟ انسان کا انسان سے رابطہ، انسان کا اللہ سے رابطہ، ایتھکس، ٹھیک ہے، مورلز، ہاؤ ٹو لیو ان اے سوسائٹی، ہاؤ ٹو ہیلپ ایچ ادر، ہاؤ ٹو لیو ود پیس، ہاؤ ٹو کنیکٹ ود ہیومینٹی. اس کے لیے کمانڈمنٹ صرف 3%. بندہ جب قرآن کے بارے میں سوچتا ہے، نہیں یہ بھی حکم، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، ایسا بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی کتاب ہے، نیا آنے والا وہیں سے بھاگ جائے. ایسا تو نہیں ہے. لیکن اگر اسٹڈی کریں، اس کی میتھ کریں، اونلی 3% کمانڈمنٹس، 3% پورے 100 میں سے احکامات ہیں. باقی سارے وہ باتیں ہیں جس میں ہسٹری ہے، جس میں معاملات ہیں، جس میں کہانیاں ہیں، جس میں چیزیں ہیں، جس میں دلوں کو اللہ کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ جوڑنے والی باتیں. We do not find this beauty in any other book, in any other system, and in any other nation. Alhamdulillah, Allah chose us for this. Why we become ungrateful for this then? جو پھر نہ شکرہ ہوتا ہے، نہ شکرے کو کچھ نہیں ملتا. یہ پوری نیشن نہ شکری ہوگی اللہ کے اس دین کی جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، اپنا آخری نبی ہمیں عطا کر کے اور آخری کتاب ہمیں عطا کر کے. It's not a light thing, it's not a small thing. تو اس میں ساتھ دیں گے نا کہ ہم مل کے کام کریں اور ہم کام کریں. کیونکہ اکیلا بندہ میں ہوں یا آپ ہیں،
it will never happen, nothing will happen. ایسے ہی باتیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ چیزیں شروع کی ہیں, کچھ بچوں کے لیے, جوان بچوں کے لیے جن کی ایج 9 سے 14 ہے, اور پھر وہاں سے 14 15 سے 18 19 ہے. ٹھیک ہے, بچوں کی اور بچیوں کی الگ کچھ سیشنز کے لیے جہاں پر ان کو ایک دوسرے کے دوست ملیں, ایمان والے, وہاں سے آئیں, وہ کھیلیں, کچھ سیکھیں, وہاں پر انجوائے کریں. ٹھیک ہے, اور ان کو وہاں سے اپنا کلچر, اپنی آئیڈینٹی ملے, اپنے عقائد, نظریات ملیں, اور اس کی وجہ سے ڈھیر ساری ذہنی بیماریاں دور ہوتی ہیں, پیرنٹس کی بھی اور بچوں کی بھی. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع کریں, اور وہ کیسے کل کے پیرنٹس بنیں گے, کس طرح کا وہ معاشرہ ترتیب دیں گے. اگر آج یوتھ پہ ہم کام نہیں کرتے تو پھر جو جنریشن جہاں لا الہ الا اللہ آج کہہ رہی ہے, نیکسٹ یوتھ کے اگلے جو بچے ہیں ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ بیک ہسٹری میں دیکھیں, اپنے کلچر میں دیکھیں, جہاں اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, ہمارے دادا پردادا کتنی پشتوں سے لا الہ الا اللہ کہتے آئے. جب ہم نے وطن چھوڑا باہر آئے تو ہم کتنے پشتوں تک آگے اس کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھ ہم تو کرتے ہیں فائنینس کی, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے سال کے کماتا ہوں, اتنی زمین لے لی ہے, یہ کاروبار ہے, یہ برانڈ ہے, یہ جاب ہے, یہ اتنا چل جائے گا, یہ خرچہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے سانسیں جتنے تک لینی ہے, یا آپ کے بچوں نے, وہاں تک یہ کلمہ کہاں تک جائے گا. کبھی اس کا بندہ وہ گراف بناتا ہے, وہ نہیں بناتے, وہ ویسے گراف اوپر یا نیچے جا رہا ہوتا ہے. ویئر از دا گراف گوئنگ, یہ ہم نے سوچنا ہے, اور یہ ریئل پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینس کھیلنے سے بھی کام بڑا آگے جا چکا ہے ہمارا. ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, وہ کجا ہم اپنے آپ کو ہی بھول گئے. میں اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا کہ اس سب کے ذمہ وار ہم اس لیے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی سے دور ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم ہیں کون. اس دن میں نے ایک اردو میں کہانی لے کے شیئر کی تھی, بھیڑیے والی اور فاکسز والی, لومڑیوں والی, پتہ نہیں کسی نے پڑھی. وہ یہی تھا کہ جب ہمیں ہماری پہچان بھلا دی گئی, اس کے بعد آپ سے جو مرضی کروا لیں. ٹھیک ہے, آپ کپڑے تو لومڑیوں والے پہنیں گے, آپ کا چال ڈھال اور سوچ, اطراز اور نظریات سارے لومڑیوں والے ہوں گے, اصلاً آپ بھیڑیے ہوں گے. لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں, یہ ہم نے دوبارہ جاننا. ٹھیک ہے, اپنے سسٹم میں واپس آنا, اپنے آپ میں, اپنے اللہ کی عبادت کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کے غلام بن کے, اس کے عبد بن کے ہم نے جینا ہے. تھنگ ول چینج. اور یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مسلمان, جب مومن اس کے آگے جھک جاتے ہیں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پھر اللہ ان کو زمین میں خلافتیں دیتا ہے, اللہ زمین میں ان کو اختیارات دیتا ہے. اگر وہ متقی ہیں تو وہ دیتا ہے, یہ اس کا وعدہ ہے. اور اگر ہم باغی ہیں, حضرت عمر میں, یہاں پر میں بات ختم کروں گا آخری بات کر کے, then we will have some discussion or some question انشاءاللہ. حضرت عمر قادسیہ کی جنگ میں جب اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہیں, اور سامنے دشمن کی بہت بڑی فوج, تعداد میں ان سے بہت بڑی, ہتھیار چلانے میں ان سے بہت زیادہ ماہر, ہر لحاظ سے تیز, اور ان کے پاس اوزار بھی زیادہ اور ڈھالیں بھی زیادہ. حضرت عمر نے اپنی فوج سے کہا, اگر آج اللہ تمہیں اس بڑی فوج کے مقابلے میں فتح دیتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے باغی ہیں اور تم متقی ہو. اگر کوئی وجہ ہے تمہاری جیتنے کی, وہ یہ ہے. تو اگر آج ہم اللہ کے باغی ہیں تو پھر جو ہمیں دنیا میں مل رہا ہے وہ ہمارا مقدر ہے, ہم نے خود لکھا ہے. ہمارے اوپر آفت نہیں آئی, وہ ہم نے خود عین کیا ہے. اللہ ہمیں مل کے اس کو سوچنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اور اس کو سیریس لینے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. Any question, any suggestion, any pain, please come forward. اس کو انمیوٹ کر لیں. تیوان. ہاں جی, میرے ہاتھ میں کوشچن تو نہیں, باقی تو You got a speaker first. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ Yes. باقی ہاں جی, باتیں تو آئی تھنک باتیں تو جو ہم سب کو اس چیز کی ریلائزیشن ہے ہی ہے. آئی تھنک جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اس پہ ہے کہ اس کی جو ان سجیشنس کو ہم نے انکارپوریٹ کیسے کرنا ہے, یا ان پہ ایکشن کیا ہوگا. تو وہ ایکچولی جو ایکشن ہے وہ ہمیں ڈسکس, آئی تھنک ہمیں جو نیکسٹ سیشن ہے نا جو کرنا چاہیے,
وہ اس پہ ہونا چاہیے. جیسے یوزلی جب ہم بات کر رہے تھے ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے, ہماری فیلڈ میں کیا ہوتا ہے, کافی ساری فیلڈس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایک برین اسٹارمنگ سیشن کرتے ہیں. برین اسٹارمنگ سیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ سب نے سجیشنز دینی ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ہمیں کرنا چاہیے. وہ سب کی سجیشنز اکٹھی کی جاتی ہیں, پھر اس میں سے پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ قابل عمل ہے. تو ہمیں کوئی اس طرح کا سیشن رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم بہت سارے سیشنز کر چکے ہیں. ہم ہر سیشن پہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, بٹ کیسے کرنا ہے, یہ اس کے لیے بھی کوئی پوائنٹ آف وہ ہونا چاہیے نا, ہمارے پاس پلان آف ایکشن مطلب ہونا ایک چاہیے. پرابلم لیں, ایک ٹاپک لیں, صرف ہاں اس سیشن میں لوگوں کو فزیکلی انوائٹ کریں اور بولیں کہ ہمیں اس کے اوپر مشورہ چاہیے, پلان چاہیے, ایکشن چاہیے, جی کین یو پلیز کم اینڈ ہاں ہیلپ جی. اینڈ برنگ یور آئیڈیا. آپ نے جیسے یونٹی کی بات کی, سب کو پتا کہ ہمیں یونٹی ہونا ہے. آپ نے بات کی کہ ہم نے حسد نہیں کرنا, سب کو پتا کہ ہم نے حسد نہیں کرنا, بٹ یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ صدی اگلے صدیوں تک چلتا رہے گا. بالکل ایسے تو ہی. اس کی فزیکیلٹی یا اس کی پریکٹیکیلٹی کیسے ہو سکتی ہے, مطلب قرآن بھی سب نے پڑھا ہے, سب نے حدیث بھی پڑھی ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہی تو ہمیں پتا ہے, ہم نے یونٹی لانی ہے, ہم نے غزہ کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے یہ ہمیں ہم سب کو کوئی نہ کوئی سجیشن ہونی چاہیے. ہر کوئی اپنی اپنی سجیشن دے سکتا ہے, ہم وائس کر سکتے ہیں, لیکن وہ وائس کو ہم نے مزید اسٹرانگ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. پتا اس میں obviously ہماری لیک آف ایفرٹ ہے, وہ ہر بندے کی لیک آف ایفرٹ ہے. وہ ہر بندے کی اپنی لائف ہوتی ہے, تو وہ اس کو ہر بندے کے پاس 50 ایکسکیوز ہوں گے کہ میرے پاس یہ ایکسکیوز ہے, میرے پاس وہ ایکسکیوز ہے. وہ ایکسکیوز ویلڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ علیحدہ ایشو. تو لیکن ہمیں وہ یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ کیسے سجیشنز لے سکتے ہیں, کیسی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں, جس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکیں, تاکہ یہ بات صرف کرنے کی حد تک نہ رہے, اس کو پریکٹیکلی بھی کچھ کیا جائے. کرنے کو چیزیں ہمارے پاس ہوں فزیکلی اینڈ اسپرچولی. بہت ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کوئی چیز ڈسکس کریں گے which we can work on this exactly in this way. عامر بھائی, what do you say? ویلکم ابو بکر بھائی, السلام علیکم. میں یار کاشی بھائی کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹاپک لیا جائے, why not topic is غزہ, ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں نا. ابھی سچویشن وہاں پہ ہے, تو ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں اور اس پہ ہم سجیشن لیتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پہ جتنے بھی ہم مسلم ہیں, کرائسٹ چرچ میں جتنے مسلم ہیں, ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, یا ہم اسٹیٹ لیول تک کوئی بات پہنچا سکتے ہیں تھرو فورم, تھرو اینی میڈیم. وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. ہم ایک پول بنا سکتے ہیں اور اپنا وہ کر سکتے ہیں, اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. مطلب جو ایفرٹ ہم یہاں پہ ایز اے انڈیویجول, ایز اے مسلم ہم کر سکتے ہیں. ہم ایک ٹاپک ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں ابھی. باقی جو ہے باقی ٹاپکس اٹس جسٹ اے سجیشن, باقی اٹس اوپن فارم, ہر کوئی اپنی بات وہ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. باقی اور لوگ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں کیا ٹاپک ہونا چاہیے, کس پہ ہم فیڈ بیک لیں, پھر اس کو ہم ایک کمپائل کریں اور پھر دین گو فار اٹ. انشاءاللہ اٹس اے گڈ ون, ایبسولوٹلی. ایک غزہ جو ہے, جو اگلا آنے والا ہے اس کو بھی روکنا ہے, ایسا ہی ہے نا. ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ کہ ہم ابھی اس کو آج اس کے ہم نے کوئی ایز اے مروا دیے ٹاپک بنائیں. فلسطینی, آج کے سارے ہم نے شہید کروا دیے اپنے ہاتھوں سے. اگلا کیا کرنا ہے کہ ہمارے بچے یہ نہ کریں جو ہم نے کیا. اس کے لیے یس, دا ایکشن پلان از دیئر, وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ ٹوگیدر. جی عمیر, دیکھیں میں نے بالکل کاشف بھائی کی بات بھی سنی, عامر بھائی کی سنی, بالکل دونوں کی بات ٹھیک ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. لیکن وہ کرتا کوئی نہیں, یا کہہ لیں کہ کسی کو پتا کوئی نہیں کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بالکل ایک سیشن جو ہے وہ کہہ لیں کہ پینڈنگ سمجھے, ہماری طرف سے پینڈنگ ہے, اور اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہیں جیسے کاشف بھائی نے بولا. تو بالکل اس پہ سوچیں اور ہم لوگ اس پہ ورک کریں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے. ٹرو.
اچھا یہ سیشن کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میرا خیال ہے 2-3 منٹ رہ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈھیر سارے محاذ ہیں. سوری سوری ٹو کٹ یو یاسر، جی ہمارے ساتھ یہ ایشبرٹن کے کچھ بھائی بھی ہیں، جی آئی تھنک ابو بکر ہے، اور وہ ابھی وہ ڈراپ ہو گیا، تو ہم ان سے بھی سجیشن لے سکتے ہیں، ان کو بھی ہم انوائٹ کر سکتے ہیں کہ دے آر موسٹ ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اینڈ گیو دیئر اوپینینس، تو ہم ایبسلیٹلی. اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. جی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن وی پلان کہ ہم اس کو فزیکلی کریں، ایک جگہ ملے، اس پہ جو ٹاپک ہوگا ہم اس کو پری اناؤنس کریں گے کہ یہ چیز ہے، اس کے اوپر آپ اپنے سجیشنز دیں، اپنے آئیڈیاز دیں، ہم اس کو آئیڈیاز کی حد سے ہٹا کر پریکٹیکلٹی میں لائیں، کیونکہ ایک محاذ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل محاذ ہے جہاں کے مسلمانوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی ایم پیز ہیں، لوکل ایم این ایز ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس اسرائیلی ریاست کو بین ہونا چاہیے اور یہ چیز رکنی چاہیے اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤ. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اس کا میں بھی حصہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہم نے گروپ بنائے ہوئے 4-4 6 کے، بار بار ایک ہی پارلیمنٹ وہ کے ممبر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اتنے لوگ آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا میں الیکشن کو ای میل کرتا ہوں، میں فلاں کو کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. تو وہ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے نیشن وائڈ، آکلینڈ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کرائسٹ چرچ میں بھی، اور سٹیز میں بھی. ٹھیک ہے، دیٹ از ہیپننگ. وہ اس گروپ میں ہوں الحمد للہ، از ورکنگ. وی نیڈ مور پیپل نیڈ ٹو جوائن ان دا ایریاز. ایک وہ ہے، ایک سٹی میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن جو نیشن فارمنگ ہے نا، ایک قوم کو بنانے کی طرف کا جو راستہ ہے جس میں اجتماعیت ہو، اس میں سارے ایک ہی چیز کے اوپر متفق ہوں اور وہ فزیکلی اکٹھے ہو سکیں، وہ سب سے بڑی طاقت ہے. وہ طاقت ہے جو بیس یونٹ تھی مدینہ کی ریاست کی، سب سے بڑی. پھر آپ سوشل سوسائٹی بنا سکتے ہیں، پھر آپ چیریٹی کا نظام لا سکتے ہیں، پھر آپ مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کافر ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے. اور طاقت ان دماغوں سے بنتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور اپنا انٹلیکٹ کٹھا پیش کر دیتے ہیں، اپنی تلوار جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اب اس میں سب سے پہلی چیز سائیکالوجی فارم کرنے کی، ہم نے اپنی سائیکالوجی کس طریقے سے فارم کرنی ہے. وہ 2 بندے ہوں، وہ 3 بندے ہوں، دے ول ون. صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا کام ہمیشہ اجتماعیت سے جڑا ہوا ہو، اکیلا نہ ہو. کہتے ہیں نا اپنا وکھرا کٹا کھول لینا، یہ 2 اینٹ کی مسجد، وہ ساری بات کہ دیٹس دا ون. اپنا دین نہیں، ایک دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بس اسی کی طرف سارے لوٹیں، اسی کی طرف جڑیں، اس کے اندر رہ کے سارے پروجیکٹس کھولیں، وہ چیریٹی کے ہوں، وہ ہیلتھ کے ہوں، وہ ایجوکیشن کے ہوں، وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے ہوں، واٹ ایور اٹ از، وہ اس کے اندر جڑ کے کریں. جزاکم اللہ خیر. اینی ادر ورڈز پلیز سے اٹ دیئر، پھر یہ خود ہی بند ہو جائے گا. ہاں جی، نہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس کو نیکسٹ سیشن پلان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں فردر اس کو. تھینک یو یاسر. جزاکم اللہ خیر فار ایوری ون جوائننگ. جزاکم اللہ خیر پیپل ابو بکر اینڈ حافظ. فرام دا ایشبرٹن ایز ویل. اللہ آپ کا ادھر آنا قبول کرے، آپ کو اجر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.